پاکستان میں آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی۔ ہر کسی کو عید الفطر پر منفرد اور دلکش نظر آنے کا شوق ہے، اس لیے بازاروں میں خوب گہما گہمی ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندوں سے۔ کراچی سے ہمیں جوائن کریں گی دعا عباس، اسلام آباد سے اپڈیٹ کریں گی آمنہ علی، لاہور سے آگاہ کریں گی عائشہ صغیر اور پشاور کے بازاروں کے حالات بتائیں گے وصال یوسف زئی۔ سب سے پہلے کراچی کا رخ کر لیتے ہیں، دعا عباس ہمارے ساتھ ہیں۔ دعا کہیے، یقینی طور پر شہریوں نے تیاریاں مکمل کر لی ہوں گی، اس وقت کیسا سما ہے بازاروں میں؟ جی دیکھیں، عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی خواتین اور جو مرد حضرات ہیں انہوں نے مختلف بازاروں کا رخ کر لیا۔ میں اس وقت طارق روڈ پہ موجود ہوں اور یہاں پہ بھی خواتین جو ہے وہ اپنی عید شاپنگ کو فائنل ٹچ دینے کے لیے موجود ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں ملبوسات تو زیادہ تر خواتین نے لے لیے، لیکن اب جو ہے وہ مشن پہ نکلے ہیں میچنگ جولری، میچنگ جو سینڈلز ہیں اور میچنگ کا دوپٹہ، اور اس کے لیے بہت پرعزم بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مہندی کا اسٹال بھی ہے، کیونکہ اگر بات کریں کہ رنگ برنگی یہ جو چوڑیاں ہیں اور یہ مہندی ہے، یہی اصل جو عید کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ان کی عید کی پہچان ہے خواتین کے لیے، اور اس کے بغیر تو خواتین کی عید منائی ہی نہیں جاتی۔ اور یہاں پہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف خواتین جو ہے پرجوش بچی، جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، کوئی اپنے والدین کو اپنا من پسند جوڑا جو ہے دکھا رہا ہے، تو کوئی جو ہے رنگ برنگے چشمے اور جو کارٹون کیریکٹرز کی جو گھڑیاں ہیں وہ پہن کر کھلکھلا رہا ہے۔ والدین کے لیے ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن کیونکہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے جو مختلف جو خریدار ہیں اور جو خواتین ہیں ان کے درمیان ایک بارگیننگ سیشن ہو رہا ہے، کیونکہ عید کی جو رونقیں ہیں وہ کچھ اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ خواتین جو ہے چاہتی ہیں کہ عید کے دن پہ وہ سب سے زیادہ دلکش نظر آئیں، اور اس حوالے سے کیونکہ یہ دن تھوڑا چیلنجنگ بھی ہوتا ہے چاند رات کی اگر بات کریں، کیونکہ اس میں خواتین کو اپنی جو عید کی تیاریاں انہیں فائنل ٹچ بھی دینا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عید کے لیے انہیں بیوٹی پارلرز بھی جانا ہوتا ہے اور بہت ساری تیاریاں، چاہے وہ فیشل ہو چاہے وہ مہندی ہو، یہ سب بھی کروانی ہوتی ہے۔ تو یہیں پہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ کافی پرعزم ہے، مہنگائی کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ عید ایک ایسا تہوار ہے اور ہم اپنے بچوں کو بھی جو ہے شاپنگ کروا رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور اگر بات کریں مرد حضرات کی، تو کچھ مرد حضرات بھی یہاں پہ ہمیں موجود ہیں جو کہ شاپنگ کریں، لیکن زیادہ تر جو ہے اپنی بیگمات کو اس شاپنگ کے مرحلے میں مورلی سپورٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جو بڑی دکانیں ہیں، جو آؤٹ لیٹس ہیں، ان کے اوپر رش کم ہے زیادہ تر، کیونکہ قوت خرید شہریوں کی متاثر ہوئی ہے۔ تو جو پتھارے ہیں، جیسے کہ آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سینڈلز کے پتھارے ہو گئے اور اسٹالز ہو گئے، اسٹالز پہ مختلف زیورات ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ رش دیکھا جا رہا ہے۔ خواتین جو ہے مصنوعی زیورات میں زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وقت گزرتا جا رہا ہے اور یہ جو گہما گہمی ہے یہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو سحری ہے اور یہ جو صبح کا وقت ہوگا یہ وہاں تک بھی بے شک ان کو دیر ہو جائے، لیکن یہ آج جو ہے اپنی عید شاپنگ مکمل کر کے جائیں گی، کیونکہ کل عید ہے اور ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ عید کے دن سب سے منفرد اور سب سے خوبصورت نظر آئے۔ تیاریاں عروج پر ہیں، اسی حوالے سے رخ کرتے ہیں شہر اقتدار کا، جہاں پر آمنہ علی موجود ہیں۔ آمنہ، آپ کہیے گا اس وقت کیا گہما گہمی دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اس وقت اگر ہم آپ کو اسلام آباد کی صورتحال بتائیں تو کراچی سے کچھ کم نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اس وقت تو لگ رہا ہے کہ پورا اسلام آباد، پورا شہر ہی جو ہے گھروں سے باہر نکل آیا ہے اور مارکیٹ کا رخ کر لیا ہے، چاہے وہ برانڈ کی شاپس ہوں، کپڑے، جوتے، اسی طرح ساتھ ہی اگر بات کر لی جائے چوڑی بازاروں کی، وہاں پر بھی بھرپور جو ہے ہمیں عوام نظر آ رہی ہے، خواتین بڑی تعداد میں یہاں پر نظر آ رہی ہیں۔ مہندی کے اسٹالز میں اس وقت کافی زیادہ رش ہے، میرے عقب میں بھی اس وقت ایک بڑی تعداد میں جو ہے مہندی کے لیے ڈفرینٹ اسٹال سجائے گئے ہیں، اور یہاں پر بھی خواتین جو ہے اپنی ٹرن کا ویٹ کر رہی ہیں مہندی لگوانے کے لیے۔ ان کا یہ کہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو آج مہندی تو لگوا کر ہی جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں جو یہاں پر سب سے انٹرسٹنگ ایک سچویشن ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ خواتین تو شاپنگ میں بزی ہے، چاہے وہ چوڑیوں کی شاپنگ ہو، جیولری کی یا میچنگ جوتے کی، لیکن یا پھر مہندی لگوانے میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے بزی خواتین۔ لیکن جو اگر مردوں کی بات کی جائے تو وہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ساتھ کچھ حد تک آوازار بھی ہوتے جا رہے ہیں اور بچوں کو اٹھا کر یہاں پہ ان کا ویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو خواتین ہیں وہ اس وقت اپنے اس میں مہندی لگوانے میں اور دیگر شاپنگ میں مصروف ہے، تو وہ کافی زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت بور ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کر لی جائے بچوں کی، کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے۔ یہاں پر ایک جناح سپر میں وائی بھی ڈفرینٹ ہے اسلام آباد میں۔ آپ کو بتائیں کہ لوگ جو ہے بھرپور طریقے سے کل عید الفطر جو ہے منائیں گے، چاند رات بھی بھرپور طریقے سے منائی جا رہی ہے۔ کچھ یہاں پر سیکیورٹی کی اگر بات کر لی جائے، ہم دیکھ رہے تھے آپ سے کچھ دیر قبل
اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ ایک سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا تھا. تمام تو جو اسلام آباد کی مارکیٹس ہے فل آن یہاں پر سیکیورٹی اہلکار ڈپلوائے کیے گئے ہیں اسلام آباد پولیس کے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ جو خواتین پولیس ہیں وہ بائکس پر یہاں پر آ کر گشت کر رہی ہیں اور ہر طریقے سے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھا ہوا ہے. اسی طرح جو ٹریفک پولیس ہے اسلام آباد کی وہ بھی یہاں پر موجود ہے, اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ٹریفک کی جو آمنہ آپ ساتھ ہی رہیے گا. عائشہ صغیر کی جانب جاؤں گی. عائشہ آپ کہیے آپ اس وقت کس مارکیٹ میں موجود ہیں اور یہاں پر کتنا رش ہے شہریوں کا؟ جی ساتھیہ, میں اس وقت موجود ہوں لبرٹی مارکیٹ میں جو لاہور کی ایک بڑی مشہور مارکیٹ ہے اور یہاں پر بہت زیادہ رش ہے اس وقت. اور زندہ دلانے لاہور جو ہیں وہ ملک بھر کی طرح یہاں پر جو ہے وہ چاند رات بہت جوش و خروش سے منا رہے ہیں. ہر طرف خوشی خوشی اور جوش و خروش نظر آ رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹولیوں کی صورت میں, چاہے وہ مرد ہیں, چاہے وہ عورتیں ہیں, چاہے وہ بچے ہیں, بڑے بڑے گروپس کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر آ رہے ہیں. اور ایک دم سے جب چاند کا اعلان ہوا اور پتہ چلا کہ کل جو ہے وہ عید ہے تو یہاں پر رش بہت زیادہ بڑھ گیا. اور اسی طرح سے یہاں پر جو فائنل ٹچ ہے شاپنگ کو وہ خواتین نے دے دیا. کچھ خواتین ہمیں ابھی بھی نظر آئیں ریڈی میڈ کپڑوں کی دکانوں پر, جس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے آخری وقت پہ اپنی شاپنگ رکھی ہوئی تھی. اور کچھ خواتین جو میچنگ دوپٹے خرید رہی ہیں, کچھ جوتے خرید رہی ہیں اور کچھ چوڑیاں وغیرہ خرید رہی ہیں. سب سے زیادہ رش اس وقت جو ہے وہ مہندی کے اسٹالوں پر ہے. جو بچیاں ہیں وہ مہندی لگوا رہی ہیں, خواتین مہندی لگا رہی ہیں. اور اسی طرح سے ایک لمبی قطار ہے خواتین کی جو اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ ان کی کب باری آئے گی اور وہ اپنے من پسند ڈیزائن لگوائیں گے. جہاں پر ہماری جو خواتین مہندی لگا رہی ہیں ان سے ہم نے پوچھا کہ کون سے ڈیزائن جو ہیں وہ بہت زیادہ مقبول ہیں اور خواتین شوق سے لگواتی ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ عربک مہندی جو ہے وہ سب سے زیادہ جوش و خروش سے اور خوشی سے لگوائی جاتی ہے. چاند رات جو ہے وہ ایک فیسٹیول کے طور پہ منایا جاتا ہے. جس طرح عید ہے اسی طرح ایسے لگتا ہے جیسے اس وقت بھی عید کا جشن جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. نہ صرف ٹولیوں میں لوگ یہاں پر آ رہے ہیں بلکہ انہوں نے بڑے خوبصورت اور نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جس طرح عید کی لوگ تیاری کرتے ہیں اسی طرح چاند رات کے لیے بھی اب لوگوں نے نئے کپڑے سلوانا شروع کر دیے ہیں. اور اسی طرح سے عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بچے بھی ہیں, اسی طرح سے مرد حضرات بھی ہیں جو شاپنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بچے, بڑے, بوڑھے, بزرگ سب اس وقت جو ہیں وہ شاپنگ میں مصروف ہیں. رخ کرتے ہیں پشاور کا, جہاں پر وصال یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وصال, کہیے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے, کتنی تعداد میں شہری شاپنگ کے لیے باہر نکلے ہیں؟ جی بالکل, پشاور دوسرے شہروں کی طرح پشاور میں بھی جو چاند رات ہے وہ بہت زیادہ گہما گہمی ہے بازاروں میں. اور جس طرح پشاور صدر ہے, قصہ خوانی ہے, اشنغری بازار ہے, یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں اور خواتین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. کوئی چوڑیاں لے رہا ہے تو کوئی مہندی لے رہا ہے. اسی طرح لوگ جو ہے وہ جوتے بھی خرید رہے ہیں. بہت زیادہ خواتین کی تعداد بھی ہے اور میل کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. بچیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جو کہ اپنے والدین کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ چوڑیاں خرید رہی ہے جو مارکیٹوں سے اور جوتے خرید رہے ہیں. اور لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اور جو عید کے لیے ان کی تیاریاں جو ہے وہ عروج پہ ہے اور وہ یہ تیاریاں کر رہے ہیں, جوتے خرید رہے ہیں اور شاپنگ کر رہے ہیں. جوتے خرید رہے ہیں اور شاپنگ میں مصروف ہیں. تمام تر شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے. کراچی سے دعا عباس نے تفصیلات بتائیں, اسلام آباد سے آمنہ علی نے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا, لاہور سے عائشہ صغیر ہمارے ساتھ موجود تھیں اور پشاور کے بازاروں کے حالات ہمیں بتائے وصال یوسفزئی نے. آپ تمام کا بے حد شکریہ.